لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. امام حضرات درود پاک پڑھنے کے بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، بھائی عزیزوں، مختصر سی مجلس ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے چند باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کی توفیق سے 2-3 باتیں عرض کر کے اس تقریب کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کو آیت تکمیل دین کہتے ہیں. قرآن کریم وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے حالات کے ساتھ ساتھ نازل ہوتا رہا، لیکن سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے. اور اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو تکمیل دین کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نیا حکم نہیں آیا. اس کے بعد جو کچھ آ چکا تھا اسی پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور نبی علیہ السلام اسی پر ہی عمل فرماتے رہے، صحابہ بھی اسی پر عمل فرماتے رہے اور 1442 سال ہو گئے. آج تک امت اسی مکمل دین پر ہی عمل کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اس کو تواتر بھی کہتے ہیں اور تسلسل بھی ہے اور یہی اجماع امت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت بھی واضح فرما دی کہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو. زندگی کے ہر شعبے کے اندر قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل قانون، دستور اور ضابطۂ حیات، یعنی ایک مومن اور ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جو زندگی ہے وہ کیسے گزارے، سب کچھ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے اور حضور خاتم النبیین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے
آپ کی سنتوں کے ذریعے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے ساری حجتیں پوری کر دی کہ اب ان حجتوں کے بعد دین کے کسی بھی قانون کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ ویسے بھی جو دین ہمارے پاس ہے، اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ نے اس کو نعمت قرار دیا ہے کہ میں نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی ہے، اور وہ نبوت و رسالت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت پوری کی ہے۔ تو یہ وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور وحی کا ذریعہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مخلوق میں سے کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا، گڑبڑ نہیں کر سکتا، نہ کچھ نکال سکتا ہے نہ کچھ شامل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اور اس تلاوت کا مستقل ثواب ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، قرآن کریم کو پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، تفسیر کو دیکھیں، کسی عالم سے اس آیت کو سمجھیں، اس کو پوچھیں۔ تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کریم کے متعلق جو حدیث میں نے سنائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب سیکھنے میں زبان سے پڑھنا بھی ہے اور عمل کے اندر بھی قرآن کے حکموں کو جاری کرنا ہے، دونوں کام ہیں کہ خود سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، پڑھا سکیں، قرآن کے علم سے واقف ہوں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام نے جو آخری خطاب فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس میں 1.5 لاکھ سے زائد صحابہ تھے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ ان کو یہی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے تم نے اگر ایک آیت بھی سیکھی ہے، سنی ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور دوسری بات یہ فرمائی یبلغ الشاہد الغائب، کہ تم موجود ہو، تم نے مجھ سے جو کچھ بھی سیکھا، میں نے جو کچھ تم تک پہنچا دیا ہے اللہ کا پیغام، جو یہاں موجود نہیں ہے، جو غائب ہے، دور ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم نے حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو، قرآن کی آیات کو، قرآن کی دعوت کو، دین کے پیغام کو، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، مال چھوڑا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ دین کی خاطر جو چھوڑنا پڑا انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے لیے یہ اسوہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر قرآن کریم واحد کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنا اپنے عاجز بندوں کے لیے انتہائی آسان کر دیا، اور ایک ہی کتاب ہے کہ جو کو پوری کی پوری حفظ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان مومن اس کو یاد کرنا چاہے تو اس کو یاد ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کو معنی نہیں آتے، زبان اس کی نہیں ہے عربی، لیکن کسی بھی زبان بولنے والا کوئی آدمی ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے، قرآن یاد کرنا چاہتا ہے، قرآن اس کو یاد ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں اور کتنے ملک ہیں، ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنی اپنی بولیاں ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس میں وہ اپنی زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، وہ اپنی زبان میں نماز نہیں پڑھتے، اسی زبان میں جو وحی کی زبان ہے، عربی ہے،
اور وہی کلمات طیبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے صحابہ کو سکھائے، اور صحابہ نے وہ کلمات امت تک پہنچائے، اور آج امت جو ہے ان کلمات کو پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ صحابہ پہلے پھیلا گئے، اور اس فرض کو یہ امت قیامت تک ادا کرتی رہے گی۔ تو سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور دوسری کوئی سورت بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، اور تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، درود پاک۔ ان کا ترجمہ نہیں پڑھتے، انگریزی میں نماز نہیں پڑھتے، فرانسیسی میں نماز نہیں پڑھتے، جرمن میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان الفاظ کو پڑھنا اور ان کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، اور اس نور ایمان کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے ایک مومن اور مسلمان جو ہے اس کو بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ ایک فرض ہے جو ہم تک پہنچا۔ قرآن کریم بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ امت جو ہے یہ بھی آخری امت ہے۔ قرآن سے پہلے کتنی کتابیں آئیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ آج ان کے نام پر تو کتابیں موجود ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن وہ اصل شکل میں نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، اس لیے کہ آخری کتاب آنی تھی، اور آخری کتاب ہی بنی نوع انسان کی اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت لے کر آئی ہے، اور قیامت تک کسی نے باقی رہنا ہے تو یہی محفوظ رہی ہے، باقی کتابیں ختم ہو گئی۔ تو قرآن جو ہے یہ خاتم الکتب ہے، کہ پچھلی ساری کتابوں کا سلسلہ قرآن پر ختم ہو گیا، اور اب قرآن ہی چلے گا۔ اور دیکھ لیں آپ، اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ جو بھی صاحب ایمان ہے دنیا کے اندر، اگر کوئی دین محفوظ ہے تو وہ دین اسلام ہے، باقی کوئی دین محفوظ نہیں ہے۔ ایک بات دوسری سے نہیں ملتی، لیکن دین اسلام کے جتنے بھی حکم ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ویسے ہی آج تر و تازہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ دین اسلام کے حق ہونے، اس کے سچا ہونے کی اتنی طاقتور دلیل ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ تو قرآن خاتم الکتب ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت مکمل کی۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے، تو کسی نبی کی تعلیم جو ہے وہ آج محفوظ نہیں ہے، ان کی نبوت بھی نہیں چلے گی، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا اللہ نے کہ جتنی کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئیں وہ سب میری تھی، ان پر ایمان لاؤ کہ وہ سچی تھی، اور جتنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان پر بھی ایمان لاؤ کہ وہ سارے کے سارے سچے تھے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ لیکن قرآن خاتم الکتب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے، خاتم الانبیاء ہوئے۔ تو اس خاتم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی کتابوں پر ایمان ختم کر دیں، وہ کتابیں چلیں گی نہیں، چلے گا قرآن۔ پہلی نبوت چلے گی نہیں، لیکن ان پر ایمان ضروری ہے۔ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بنو آدم کا سردار بنائیں گے قیامت کے دن۔ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کا اور تمام انبیاء اور رسول کا علیہم الصلوات و تسلیمات کا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو سردار بنائیں گے، آپ ہی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ کی جو امت ہے، اس امت کو آخری امت قرار دیا نبی علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت۔ تو حضور علیہ السلام کی امت خاتم الامم ہے۔ حضور سے پہلے جتنی امتیں آئیں ہم ان کو مانتے ہیں، ان امتوں میں جو صاحب ایمان تھے، جنہوں نے اللہ کے نبیوں پر ایمان اور یقین کا اعلان کیا، اظہار کیا، ان کو تسلیم کیا، ان کی تعلیم پر عمل کیا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا پچھلے نبیوں کا بھی، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ امت
ساری اس میں کافر بھی حضور کی امت میں شامل ہیں، لیکن مسلمان امت مسلمہ ہے، وہ امت کافرہ ہے، اور اسی لیے امت کافرہ کو دین کی دعوت جو ہے، دین ان تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان کے فرائض کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ہم پر عائد کیا ہے حضور علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ امت خاتم الامم ہے، پچھلی امتوں کو مانتے ہیں لیکن چلے گی یہی امت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت سب سے بڑی ہوگی، میں اپنی امت کی اس کثرت پر فخر کروں گا۔ کیوں امت بڑی ہوگی؟ اس لیے کہ اور کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی ہو تو کوئی اور امت ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی۔ آپ کا یہ ادارہ الحمدللہ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں ایک محنت ہو رہی ہے۔ مولوی یوسف صاحب تھے پہلے یہاں، اب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، تو جو ان سے ہو سکا یہ بھی یہاں محنت کرتے رہے۔ اب عزیزم مولوی حافظ وقار احمد ہیں، یہ ایک محنت کر رہے ہیں، بچے اور بچیاں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار اس فرض کے ذریعے کرتے رہیں کہ قرآن کریم پڑھا ہے اس کو پڑھاتے رہیں، سمجھا ہے اس کو سمجھاتے رہیں، اور مسلمانوں کو ایمان کی، اسلام کی، قرآن کے حکموں کی، حضور علیہ السلام کی سنتوں کی یاد دہانی کراتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دین سنتے سناتے رہیں۔ وتواصوا بالحق، اور اس راستے میں جو مشکلات ہیں ان پر صبر کرتے رہیں، اللہ سے اجر مانگتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ وتواصوا بالصبر، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے، اور پہلے سے بہتر جو ہے یہاں پر تعلیم کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کے اندر برکت پیدا فرما دے۔ ہاں، یہاں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بھی وہاں مدرسہ معمورہ دار بنی ہاشم میں بچیاں پڑھتی ہیں، 400-500 بچیاں ماشاءاللہ قرآن کریم بھی حفظ کر رہی ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہی ہیں، مضمون دعائیں بھی یاد کر رہی ہیں، اور حدیث بھی پڑھ رہی ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہی ہیں، فقہ بھی پڑھ رہی ہیں، حلال حرام کے مسائل ان کو پڑھ رہی ہیں۔ تو جس جس گھر میں جو بچی بھی موجود ہے وہ اس گھر کے اندر مستقل ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہ بچی ایک مستقل مدرسہ ہے، اس لیے کہ جو اس نے پڑھا ہے وہ اپنے گھر میں بیان کرے گی، اور اس کے ذریعے سے پورے خاندان میں، تمام برادری کے اندر جو ہے وہ دین کی تعلیم چلے گی، دین کی تبلیغ چلے گی، اولادوں میں آ کے تعلیم چلے گی، اور یہی آخرت میں نجات کا یہ عمل جو ہے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوں گے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا جو یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اپنی بیٹیوں کو اور جتنی بھی ان کی عزیزات ہیں خاندان میں، برادری میں، ان کو دین کی طرف لگائیں، قرآن کریم پڑھائیں، حفظ نہیں کر سکتی کم از کم ناظرہ تو پڑھیں، کچھ صورتیں یاد کر لیں، نماز پڑھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، کم از کم آخری 2 پارے تو ان کو حفظ کرائیں۔ اور وہ صورتیں جو ہیں جن کے فضائل آئے ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ نبا ہے، سورہ نوح ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، یہ صورتیں ان کو یاد کرا دیں، یہی ہماری خوش قسمتی ہوگی، خوش نصیبی ہوگی، اور اس قرآن کی برکت سے انشاءاللہ ان بچیوں کے بخت بھی بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی گھروں میں۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں۔ دنیا کے علوم سیکھنا، دنیا کے ہنر اور فنون جو ہے ان کو سیکھنا، یہ اسلام نے منع نہیں کیا۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے کام بھی تو سیکھنے ہیں نا، سیکھ لیں، ضرور سیکھیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن دین تو ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے کام جو ہیں وہ دین کے ذریعے کرنے کا ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک طریقہ رکھ دیا ہے۔ کہ ملتے تو ہم ایک دوسرے کو سارے ہیں، تو اگر ہم ملتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر ملیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ بس یہی تعلیم ہے کہ ہمارا ملنا بھی دین بن گیا۔
کھانا تو ہم سب کھاتے ہیں، لیکن کسی کو ساتھ شامل کر لیں گے اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ لیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں گے تو ہمیں ثواب مل جائے گا۔ کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے، بسم اللہ نہ بھی پڑھیں، ہاتھ نہ بھی دھوئیں، کھانا تو اندر چلا جائے گا، لیکن جو برکت اور جو نور اس عمل کے ذریعے ہمیں حاصل ہوں گے وہ اس عمل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہی دین ہے۔ دنیا کے سارے کام، آپ سواری پہ بیٹھے ہیں تو دین نے کب منع کیا ہے کہ آپ سواری پر نہ بیٹھیں؟ جب گدھے اور خچر اور اونٹوں پر لوگ سفر کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں بعض علاقے ایسے، تو اس پر بھی بیٹھتے ہوئے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین پڑھتے تھے۔ اور آج اگر ہم کار پہ، موٹر سائیکل پر اور جہاز پر، ریل گاڑی پر بیٹھتے ہیں، بحری جہاز میں بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، فضاؤں میں بھی اڑ رہے ہیں۔ تو دین آپ کو جہاز میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتا، نہ جہاز بنانے سے منع کرتا ہے۔ ضروری ہے فن سیکھیں، ضروری ہے بنائیں، اس کو اڑائیں، اس میں سفر کریں، انسانوں کو نفع پہنچائیں، سہولتیں دیں، لیکن اس میں بھی بیٹھے تو اللہ کو یاد کر کے بیٹھے۔ ہمارا کوئی عمل، کوئی وقت اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ایمانی اور محبت کا، وہ تعلق کبھی بھی ختم نہ ہو۔ ہر لمحے درود پاک کو پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنی خطاؤں غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ یہی ختم نبوت کا پیغام ہے، یہی دین کی دعوت ہے۔ اور دین سے زیادہ ہمیں کوئی دنیا کا مذہب، کوئی نظریہ، کوئی نظام ہمیں نہ اخلاق سکھاتا ہے، نہ زندگی کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے۔ جو طریقہ دین نے ہمیں دیا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مدرسے سے تعاون بھی کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یہاں بھیجیں، وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حافظ آپ نے گھر میں بنا لیا، ایک بیٹی حافظہ ہو گئی، تو قیامت کے دن یہ خاندان کے 10 افراد کو اپنے والدین کے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، جو بھی حافظ ہے، جو بھی حافظہ ہے۔ اور یہ خوشخبری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آخری نبی، آخری رسول، رحمت للعالمین سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری اور آپ سے محبت کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ 25 تاریخ کو اسی مہینے کی فروری کی انشاءاللہ دار ابن ہاشم میں ختم نبوت کانفرنس بھی ہے۔ پہلے سے اعلان تھا، اور ہمارے بزرگ، ہمارے مربی، ہمارے شیخ، ہماری جماعت مجلس احرار اسلام کے امیر تھے ابن امیر شریعت حضرت پیر جی سید عطاء محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا ہفتے والے دن، تو ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی، تذکرہ ہوگا، ذکر خیر کریں گے۔ ان کی جو جد و جہد ہے، ان کی جو محنت ہے، انہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اور فتنوں کے مقابلے کے لیے جو محنت کی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہمارے حضرات گفتگو فرمائیں گے۔ تو جو دوستوں کو دعوت ہے ضرور تشریف لائیں۔ 25 فروری جمعرات ہے، بعد نماز مغرب پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔